سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا۔ اگر کوئی علی سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے، رسول اللہ سے بھی مدد مانگ رہا ہے۔ تو اب اللہ کے عطا کرنے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن نفی کر رہا ہے۔ اور آج مشرک سے کہا جائے کہ بھائی تم نبی سے مدد کیوں مانگتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں نبی اصل میں مختار نہیں ہے، اللہ نے اختیارات دے دیے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات دے دیے، حضرت مریم کو اللہ نے اختیارات دے دیے۔ بھائی اللہ کہہ رہے کسی کو نہیں دیے، سب انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، کسی قسم کے اختیارات کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں دیے میں نے۔ اسی شرک کی نفی قرآن میں بار بار ہے۔ اگر ہم یہ تعویل مان لیں کہ بھائی اللہ کے اختیارات دینے سے اس کے پاس آ گئے ہیں، تو پھر یہ بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے۔ یہ لفظ غلط ہو جائے گا، اے اللہ تجھ سے مانگیں گے اور اس سے بھی جس کو تو نے اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا نا، اے اللہ نبی سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ تو نبی کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ فلاں مزار سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ فلاں بابے سے تو خوش ہے، تو نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں، اللہ پتھر سے بھی مدد مانگیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے تو نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہوں، فلاں سے بھی مدد مانگیں گے اس کو دیے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو ہم مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ یار مفتی طارق مسعود صاحب، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے اتنا اچھا خلاصہ کیا ہے نا کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم قرآن میں سے نکال دیتے ہیں، ثم نعوذ باللہ، پھر ہم درخت سے، پتھر سے، سورج سے، کسی کے پیر پکڑ کے، کسی کی قبر سے، پلاسٹک کی بوتل سے، موبائل فون سے، کسی سے بھی مدد مانگ سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ کیونکہ اگر یہ دماغ اللہ تعالیٰ کی ایجاد نہ ہوتی تو کوئی بھی چیز یا ڈیوائس بھی اس دنیا کے اندر موجود نہ ہوتے۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ ہی ہے، اسی لیے ہمیں انہی کے پاس جانا چاہیے، انہی سے مانگنا چاہیے جو تمام چیزوں کے بنانے والے ہیں، تمام جہانوں کے مالک ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ اس وکھیڑ میں آ رہے ہیں نا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے منکر ہیں، آپ اور ہم مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان کی آخری سانس سے پہلے ہدایت عطا فرمائے اور وہ بھی ہدایت پانے کی کوشش کریں۔ اللہ ان کی ایمان میں مزید برکت ڈالے تاکہ وہ مرنے سے پہلے اپنے تمام عقیدوں کو ٹھیک کر سکیں۔ لیکن ایک سیکنڈ، ہمارا رولا یہ پڑا کہ ہم اللہ رسول قرآن کو چھوڑ کے ہم وہ کوئی تصوف میں گھس گیا، کوئی معجزوں میں گھس گیا، کوئی کرامتوں میں گھس گیا، کوئی پیٹرول کی ٹنکیوں پہ انا تو انا پڑھنے لگ گیا، کوئی زمزم اس پہ لکھنے لگ گیا، شعبدہ بازی کرنے لگ گیا۔ جن لوگوں نے اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے ان کاموں میں لگ گئے ان پہ تو اعتراض بنتا ہے۔ ہم اللہ رسول کو چھوڑ کے ان کاموں میں نہیں لگے، نہ ہمارے بزرگ لگے تھے۔ اچھا، انہوں نے جتنی مولانا شاہ تھانوی نے پوری تفسیر لکھی ہے بیار القرآن کی، اور اتنا کام علمی 2000 ان کی تصانیف ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ کتاب ہے امداد المشتاق مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، وہ دور بیٹھے غوث الاعظم نے جہاز یعنی کشتی ڈوبنے سے بچا لی۔ ہاتھ وہ جو ایک تصویر بڑی فیمس ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ جی، غوث اعظم نے دور بیٹھے بچا لی۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ واقعہ مجھے نہیں پتا مولانا تھانوی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا۔ اچھا، ان کی طرف نسبت بہت سی باتیں آج مولانا تھانوی کے بالفرض ہاں، اگر ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے، اس کا تعلق بھی کرامت کے قبیل سے ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت مریم سے کہا لی اہب لکی غلاما زکیہ، میں آپ کو ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ جبریل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کسی کو اولاد دے، یہ نسبت مجازی ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد اللہ نے دی تھی، ہاتھ جبریل کا استعمال ہوا، حالانکہ جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ قرآن کیوں جبریل کی طرف نسبت کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا خطاب توحید پرستوں سے ہے، ان کو پتا ہے کہ جبریل نہیں کر سکتے، تو یہ نسبت مجازی ہے۔ تو مجازن یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے کشتی کو بچا لیا۔ علماء دیوبند کا، ہمارا، سارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ کوئی بزرگ دور سے بیٹھ کے کشتی نہیں بچا سکتے، بچائی اللہ نے ہے، ارادہ ان کا ہوا اور ہاتھ ان کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو سامنے جو ہے نا، سیکنڈ کے اندر، آپ مجھے بتاؤ کشتی زیادہ وزنی ہوتی ہے یا وہ تخت ملکہ سبا کے زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ تو وہ ایک بزرگ سیکنڈ کے اندر اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں، اور نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا، حالانکہ وہ نسبت بھی مجازی ہے۔ لائے گا اللہ، آپ کا ہاتھ استعمال ہوگا، آپ نہیں لا سکتے، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ بزرگ کا ہاتھ استعمال ہوا ہے، بچایا اللہ نے۔ اگر آپ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے تو پھر آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر اتنے فتوے کیوں دے رہے ہوتے ہیں کہ یا علی مدد نہیں کہنا، صرف یا اللہ مدد کہنا ہے، یا غوث پاک مدد نہیں کہنا ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے کسی بزرگ سے مدد مانگ لی تو آپ شرک میں چلے گئے اور قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ ان باتوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی نے ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگایا، وہ ہاتھ جو تھا وہ غوث پاک کا تھا، پیچھے مدد اللہ پاک کی تھی۔ سر خیال کریں، کیونکہ آپ نے ان تمام کرامتوں کی انجینئرنگ کی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہاتھ کسی بھی بزرگ کا ہو سکتا ہے،
کیونکہ پیچھے مدد اللہ پاک کی طرف سے ہے. تو پھر آپ کی اس بات کی وجہ سے 12 سال پرانی برات والی کرامت کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا اور عوام کو بھی ماننا پڑے گا اور تمام دیوبندیوں کو ماننا پڑے گا. لوٹے میں بجلی قید ہوئی تھی اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا. پیر عبد القادر جیلانی قبروں میں اتر کے اپنے مریدوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, فرشتوں سے پھڈا مول لے لیتے ہیں, ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. تو پھر آپ کو ان تمام کرامتوں کو ماننا پڑے گا. اس کی وجہ کیونکہ جب پیر شیخ عبد القادر جیلانی کسی کشتی کو دور بیٹھے روک رہے ہیں, 200-400 میل کے فاصلے سے بیٹھ کے روک رہے ہیں, سمندر میں ڈوب رہی تھی اس کو بچا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہاتھ اس کا تھا لیکن مدد اللہ کی طرف سے تھی. تو پھر وہ جو لوٹے میں بجلی قید ہوئی تھی وہ بھی پھر ہاتھ جو تھا وہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا. بجلی جو قید کی گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بجلی کو قید کیا تھا. تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا جو قبر میں شیخ عبد القادر جیلانی جا کر فرشتوں کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, وہ ہاتھ پھر در حقیقت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہوتے ہیں مگر وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ جو اپنے مریدوں کے لیے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے کسی مرید کو تم نے نہیں پکڑنا, میں نے اللہ تعالیٰ سے ضمانت لی ہے کہ وہ جنتی ہے, میرا مرید ہے چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہے, میرا دھوبی تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ در حقیقت ہوتے تو غوث پاک ہے لیکن پیچھے سے اللہ پاک ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پیر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مرے ہوئے مرید کو زندہ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ توبہ کر, اور اس کے بعد پھر اسے موت دے دیتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جو موت دی جاتی ہے یا زندگی دی جاتی ہے وہ در حقیقت آواز غوث پاک کی ہوتی ہے, پیچھے مدد اللہ پاک کی ہوتی ہے. اس طریقے سے تو پھر کروڑوں بزرگوں کی کرامتیں جائز ہیں. اس طریقے سے پھر آپ کو کہنا بنتا ہی نہیں ہے شرک 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 شرک, یہ فتوے لگانے اب آپ نے پھر آپ کو بند کر دینے چاہیے. پھر لوگوں کو کہنے دیں یا علی مدد یا غوث مدد یا داتا مدد, بابا فرید مدد, یہ پھر لوگوں کو کہنے دیں. کیونکہ آپ نے ایک پیر فقیری جھوٹی کرامت جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, جبکہ وہ کرامت کسی بھی صحابی کو نہیں ملی, اس کرامت کو آپ جائز قرار دے رہے کیونکہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنی کتاب میں لکھا تھا. صرف اس وجہ سے ان کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے آپ اس کرامت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اب جس بھائی نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے میرا صرف اس کو ایک میسج ہے, میرے بھائی دیکھو تمہیں جس شخص سے مرضی نفرت ہو, جتنی مرضی نفرت ہو, وہ نفرت ایک سائڈ پہ, مگر جس جگہ وہ بیٹھا ہے اور جو وہ بات کر رہا ہے اس بات کی قدر کرنا تو ضروری ہے نا. ایک بندہ آپ کو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے, ایک بندہ آپ کے ہر سوال کا تقریباً آپ کو جو جواب ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دے رہا ہے, اور وہاں پر وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. بے شک وہ ایک ظاہری طور پہ مسجد نہیں ہے لیکن وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور تقریباً تمام اہتمام کر کے بیٹھتے ہیں اور باوضو بیٹھتے ہیں. تو وہ جو راستہ جہاں پر قرآن و حدیث پڑھی جائے, ہر مسئلے کا قرآن و حدیث کی روشنی سے نکالا جائے, جہاں پر یہ تمہارے یہ پیر فقیر یہ جو ہوا میں اڑنے والے تمہارے یہ 12 سال پرانی براتیں زندہ کرنے والے بزرگوں کو اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کی روشنی سے جھوٹ ثابت کر رہا ہے, تمہارے آباء و اجداد جو 200-400 سال پرانے جو بزرگوں کو ہی اپنا حقیقی خدا ظاہری خدا مان کر چل رہے ہیں, یہ ادھر بھی مدد کر رہے ہیں آخرت میں بھی مدد کریں گے. اگر کسی بندے نے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی سے غلط ثابت کر دیا تو اس کی آگ میں, اس کی نفرت میں تم یہ کہو گے کہ وہ جو جگہ ہے وہ جہنم کا راستہ ہے. پھر اس چیز کا مجھے جواب دو, وہاں پر قرآن اور حدیث جو پڑھی ہے تو وہ پھر قرآن و حدیث کی کتاب ہے یا پھر وہ کتابیں بھی کوئی اور ہے؟